میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا، وہ قضا ہو گئی یہ ادا ہو گئی، ہر رات ان کے ہی کا جل کا خیزان ہے، پھول پہ تازگی ان کی مسکان ہے، ان کے ہاتھ کے قدم میں سے ستارے بنے، زلف بکھری تو کالی گھٹا ہو گئی، ان کے ہاتھ کے قدم میں سے ستارے بنے، زلف بکھری تو کالی گھٹا ہو گئی۔ صرف دو شعر مائی حلیمہ کا ویڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں، جو مائی حلیمہ پاک کے حقیقی بیٹے ہیں، وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے چرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ سرکار ایسے تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، تو مائی حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتی ہیں؟ من لے کہنا ہے کہ حلیمہ، من لے کہنا ہے کہ حلیمہ، بیٹھ سوے نگاہ دے۔ وہ کیوں کہہ رہی ہیں ایسا کہ باہر نہ جاؤ، دھوپ ہے اتنی، آپ باہر نہ جاؤ، دھوپ ہے، تھک جاؤ گے، چھوٹے ہو، آپ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے رہو۔ من لے کہنا کہ حلیمہ، من لے کہنا کہ حلیمہ، بیٹھ ساوے نگاہ دے، ٹوٹ نہ جاوے سانس ڈوری، ٹوٹ نہ جاوے سانس ڈوری کی بھروسے نثار دے، اے کی بھروسے نثار دے، میری زندگی اے تیری دیدے، دن دویلا تک شدیدے۔ کسی بھی نعت پڑھنے والے کو آپ کی کسی اور بات کے لیے صرف آپ کو سبحان اللہ کا موقع ہوتا ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے کچھ تو نکلے نا۔ میری زندگی اے تیری دیدے، دن دویلا تک شدیدے، بال پیری نین میرے، بال پیری نین میرے، ہر جگ سلرا دے، بال پیری نین میرے، ہر جگ سلرا دے، ٹوٹ نہ جاوے ساندی ڈوری کی بھروسے نثار دے۔ حاکم صاحب کا اگر سے سننا والا ہے، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، جہان مصطفیٰ۔ ہاں پاک آمنہ یہ نادنائی، پاک آمنہ یہ نادنائی، من لے مادی مادنائی، پاک آمنہ یہ نادنائی، من لے مادی مادنائی، سو خدا دی تیج سونے، سو خدا دی تیج سونے، دل توڑے دے ایمان دے، ٹوٹ نہ جاوے ساندی ڈوری کی بھروسے نثار دے۔ اللہ رب العزت آپ کے ذوق و شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامنے سے وقار فخر و سادات علی نبی اولاد علی جناب سید عابد حسین شاہ صاحب اور جناب حافظ ملک سہیل اشرف صاحب ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج کی زندہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سامنے سے وقار
طاہر بھائی دائی حلیمہ کا ذکر کر رہے تھے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ جن مترے آپ کو دائی حلیمہ کے بارے میں سنا کر اگلے مہمان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ اس کلام کے صدقے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ کی اس کلام کے صدقے اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ سماعت کریں کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں ایک نور نکلنے والا ہے، جس کی توجہ اسٹیج کی طرف ہے ذرا محبت کے سبحان اللہ۔ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں ایک نور نکلنے والا ہے، ارے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، جس کو مصرع سمجھ آئے فقط وہ بولے گا سبحان اللہ کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں ایک نور نکلنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ اور کون چاند اترا کہ کدے اٹھتی سی کدے بہندی سی اور ڈگدی ٹہندی رہندی سی، اور کول نہ کوئی بھی باندھا سی اور ناز نہ کوئی بھی چاندہ سی، اور لگدی کی میں دیہڑی سی اور ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی تے جڑی مائی سی اور نام حلیمہ دائی سی۔ جس اس ڈاچی تے جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکھی آئی سی، پچھوں آکی او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسی نہ پایا سی، دردی بنی سوالی سی، اور دی جھولی پھر بھی خالی سی، اور جدو سارے پاسیوں رہ گئیے اس سرکار دے بوئے بہ گئیے، جو سارے پاسیوں رہ گئیے سرکار دے بوئے بہ گئیے، آخر وہ بوئے جھڑی آئے جتو خالی کوئی نہ مڑے آئے، رحمت دا جھولا جھلے آئے، سرکار دا بوہا کھلے آئے، ایک لونڈی باہر آئیے، دائی والی جھاتی پائیے، پڑبا ہونس اٹھایا ہے، نالے موئے فرمایا ہے، آتے نو نال لے جاما میں، ایک نوری مکھ بھی کھاما میں، اور ساڑے بیڑے او چند چھڑے آئے، اور جنہ چند بھی کلمہ پڑے آئے، ساڑے بیڑے او چند چھڑے آئے، جنہ چنوی کلمہ پڑے آئے، گئی نال حلیمہ دائیے، جد نظر سونے وال پائیے، دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے، سونے نو تقدیر رہ گئیے، آج جا کے بخت حلیمہ دا، ملی آلچ پالی یتیمہ دا، پر سونا لائے سینے نو، رحمت پاک نگینے نو، ملی دل نو بڑی مسلیے، سرکار نو لے کے چلیے، چھوڑ پیر گلی میں بھرے آئے، رحمت المیڑا بھرے آئے، پہلوری آپ سنا دیئے، میرے صدقے باری جان دیئے، گلو ساتھ دیا جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پچھڑ باہر نانی ہے کہ میں اپنا وقت لگانی ہے کہ تو پینی ہے کہ تو کھانی ہے، بلی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھڑ آئیاں نو کہ میں باہر دے نہیں آنیا نہ تو انو شکل بھی کھانیا کہ جاندی نہیں کسی بھی پاسے میں بس ویڑے بچ گھوم لینیا کہ جدو میں نو بھوک لگ جاندی ہے ہمیں سرکار کا منہ چم لینیا، جاندی نہیں کسی بھی پاسے میں، جاندی نہیں کسی بھی پاسے میں، بس ویڑے وچ کو ملینیاں کہ جدو میں نو بھوک لگ جاندی ہے میں سرکار دا منہ چم لینیاں۔ اور کون سرکار؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی یہ دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی یہ دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دوستان گرامی، آپ کی بھرپور محبتوں میں محفل کو آگے لیے چلتا ہوں، اور آج اس محفل کے اگلے سنخان رسول جناب قاضی برادر سے مفتوں میں سکے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زیادہ اچھا جواب نہ دیں مت ملے لے اٹھی گچھڑے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیچھے آلے نال کو ناراضگی دے نہیں ساڑھے سارے، ناراضگی آئے تو دسی چھوڑ تھئی ناراضگی، اگر نہیں ہے تو ذرا محبت نال نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ظاہر تھوڑے جے سالین دے، ایک ظاہر تھوڑے جے سالین دے، ایک ظاہر تھوڑے جے سالین دے،
قضا اور تھوڑے جے سالین دے قضا اور تھوڑے جے سالین دے تیرے کم تو تنوں مڑ نہ ٹوکاں گا میں تیرے کم تو تنوں مڑ نہ ٹوکاں گا میں آویں جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں آویں جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں کیونکہ ماہی رسیا مینوں منا لین دے قضا اور تھوڑے جے سالین دے قضا اور تھوڑے جے سالین دے چاندنی کرن لئی چنیا پاونے چاندنی کرن لئی آپ چنیا آونے میری میت تے رب دے سجنے آونے میری میت تے رب دے سجنے آونے میں کو سیئو ہار سنگار کرو میں کو سیئو ہار سنگار کرو میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے ویس لوہا چھوڑو میرے اج من ٹھار دی آمد ہے میں کو سیئو ہار سنگار کرو میرے اج دلدار دی آمد ہے میرے میلے ویس لوہا چھوڑو میرے اج من ٹھار دی آمد ہے کہ جگانا کن کے رات تقدیساں میرے اس غم خار دی آمد ہے میرے اس غم خار دی آمد ہے کہ جگانا کن کے رات تقدیساں میرے اس غم خار دی آمد ہے جدانا گن کے رات تقدیساں میرے اس غم خار دی آمد ہے چاندنی کرن لیا چن آونے میری میت تے رب دے سجن آونے او دی راوی وچ اکھیاں بچھا لین دے قضا اور تھوڑے جے سالین دے قضا اور تھوڑے جے سالین دے سامنے سے اوکار خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی محبتوں کے نظرانے پیش فرما رہے تھے بلا تاخیر و تمہید آج کی اس محفل کے مرکزی سنہان رسول گجرات سے تشریف لائے ہمارے مہمان کسی طرف کے محتاج نہیں اللہ رب العزت کہ بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی ملتمس ہوں بلبل چمنستان رسالت جناب محمد راشد رضا قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کے نظرانے پیش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سنائے اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی مشکور ہوں میں جناب یاسر بھائی کا قاسم بھائی کا بندہ نچیز کو یاد کیا میں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے نوازت ففائی کی توفیق دی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں کوئی لفظ خاموش نہ رہے کمپد خطرہ کا صبر اپنے من میں سما لیں اور درود اسلام کے گجے نچھاور کریں صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد بار تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ کچھ رات تک یاد کروں گا کہ میرے ساتھ انہیں ساتھ دیا تھا، مل کے پڑھیے اللہ 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 دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کرتا رو، اللہ اللہ کرتا رو، اٹھتے یا بیٹھتے یا چلتے یا پھرتے کم اوتائی کرتا رو، اللہ اللہ کرتا رو، اللہ 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 اللہ۔ ہر ایک داؤ پالن ہارے، ہر ایک داؤ پالن ہارے، ہر ایک داؤ سہارائے، اوتھیاں نے تل تجلیاں، اوتھیاں نے تل تجلیاں، اوتا چانن سارائے، شارک تو میں نیڑے ہے او، شارک تو میں نیڑے ہے او، قول قرآن دا پیارا ہے، قول قرآن دا پیارا ہے، شام سویرے کھلا رہندا، شام سویرے کھلا رہندا، او دا پاک تبارا ہے، سچے رب دے دیکھ کمال، سچے رب دے دیکھ کمال رہندا، ہر ویلے تیرے نال رہندا، ہر ویلے تیرے نال، سر تو دکھ دیندا ہے ٹال کر کے نو اپنا قبلہ رو، کرتا رو اللہ اللہ ہو، کرتا رو اللہ اللہ ہو، کرتا رو اللہ اللہ اللہ۔ دل دی تسبیح ہوتے ہیں بندیا اللہ اللہ کرتا رو، اللہ اللہ کرتا رو، اللہ 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 اللہ۔ رکھے جنوں راز خدا او، رکھے جنوں راز خدا او، راز کسے تے کھلتا نہیں، جنوں مولا عزت دے وے، جنوں مولا عزت دے وے، لکھ کوئی رولے رلدا نہیں، صدقے جاں سہیل فاروقی، صدقے جاں سہیل فاروقی، رب دی کرم نوازے تو، رب دی کرم نوازے تو، بندہ مونو بھول جاندا ہے، بندہ مونو بھول جاندا ہے، او بندے نو بھولدا نہیں، سچے رب دے دیکھ کمال، سچے رب دے دیکھ کمال رہندا، ہر ویلے تیرے نال رہندا، ہر ویلے تیرے نال، سر تو دکھ دیندا ہے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو، کردا رو اللہ اللہ ہو، کردا رو اللہ اللہ اللہ۔ دل دی تسبیح ہوتے ہیں بندیا اللہ اللہ کردا رو، اللہ اللہ کردا رو، اللہ 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 اللہ۔ پنجابی کلام سرکار آگے نے بسم اللہ، میں کہنا سرکار آگے نے سب نے کہنا بسم اللہ، کے کہنا ہے اچھی بول دو، کے کہنا ہے جنہوں جنوان دوشی ہوئے کبھے گا، کے کہنا ہے ہاں سرکار آگے نے، میں کہہ بسم اللہ کہنا، کے کہنا ہے ہاں سرکار آگے نے بسم اللہ، سرکار آگے نے بسم اللہ، میں صدقے جاواں بسم اللہ، میں باری جاواں بسم اللہ، سرکار آگے نے بسم اللہ، سرکار آگے نے بسم اللہ، میں صدقے جاواں
बिस्मिल्लाह मैं बारी जावा बिस्मिल्लाह खुशियां बरतावन आया खुशियां बरतावन आया अल्लाह दा यार सोना खुशियां बरतावन आया खुशियां बरतावन आया अल्लाह दा यार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना खुशियां बरतावन आया खुशियां बरतावन आया सजदे तले लम्बे हथारों जाके रोवे सजदे तले लम्बे हथारों जाके रोवे साडी बख्शिश नहीं सोना कारों विच जाके रोवे साडी बख्शिश नहीं सोना कारों विच जाके रोवे खुशियां बरतावन आया उम्मत दे नाल किन्ना उम्मत दे नाल किन्ना करदा है प्यार सोना उम्मत दे नाल किन्ना उम्मत दे नाल किन्ना करदा है प्यार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना सोना आया ते होया सारा संसार सोना खुशियां बरतावन आया खुशियां बरतावन आया मेरे नबी लजपाल दियां क्या बातां ने मेरे नबी लजपाल दियां क्या बातां ने क्या बातां ने आमिना पाक दिलाल दियां क्या बातां ने आमिना पाक दिलाल दियां क्या बातां ने चुम के तेरे नालैन जमीन कहती सी चुम के तेरे नालैन जमीन कहती सी हो चुम के तेरे नालैन जमीन कहती सी चुम के तेरे नालैन जमीन कहती सी चुम 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 सोने तेरी चाल दियां क्या बातां ने सोने तेरी चाल दियां क्या बातां ने आमिना पाक दिलाल दियां क्या बातां ने मेरे नबी लजपाल दियां क्या बातां ने मेरे नबी लजपाल दियां क्या बातां ने 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 वो जिस महफिल दे नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत राहर में मनपत हुसैन जिंदाबाद मनपत के 2-3 शेर से बड़ी इजाजत तमाम हज़रात हुसैन जिंदाबाद नारा लगाएंगे मिलके नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नाराए तकबीर नाराए रिसालत
ثنايا اہل سنت. تمام احباب تشریف رکھیں. سامعین وقار، جیسے کہ آپ تمام احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں اور قبلہ کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، خطیب اہل سنت مقرر خوش بیان مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر فیض قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ مسند خطابت پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں. بس انشاءاللہ ابھی آپ کا خطاب ذیشان شروع ہو جائے گا. سامعین وقار، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ راولپنڈی کے مایا ناز علماء کرام ہیں. ایک دفعہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اہلیان کلر سیدہ کی ذوق کے حامل ہیں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایک دفعہ پیچھے والے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا، آگے بھی گزارش کی تھی، کوئی ناراضگی ہے تو بتا دیں، ناراضگی نہیں ہے تو ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. سامعین وقار، بالکل آخری اعلان. علامہ صاحب ماشاءاللہ کافی دیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں. فقط 4 مصرے پڑھ کر سامعین وقار، آپ کی بھرپور محبتوں میں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر فیض قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذان کو مرحبا ہیں. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ. الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صدر احترام معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آپ کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان اور کثیر البرکات
मीलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस के निकात पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम और अपने बिरादर मोहतरम जनाब काजी मोहम्मद इरफान साहब और इनके जुमला अफराद खाना और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिकादी, फिक्री और अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज और बामकसद बनाए। मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मेरे देरीना करम फरमा मोहतरम हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब आपसे मुलाकात और ज़ियारत का शरफ नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत से नवाजे और दीन को समझ कर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जलसों का मकसद ही क्योंकि दीन को, इस्लाम और शरीयत को समझना और समझाना होता है, इस्लाम को सीखना और सिखाना होता है। इसी मकसद के पीछे नजर मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए उनके हवाले से जश्न मीलाद और मकसद मीलाद, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे और दोनों पहलुओं पे चंद एक गुजारिशात पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक से नवाजे। मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसकी नेमत का चर्चा किया करो। वअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। 20 मकामात पे कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र नेमत का हुक्म दिया। फरमाया उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम पे की है। फिर कहीं फरमाया उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पे की है। कहीं फरमाया फज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की नेमतों को याद रखा करो ताकि तुम्हारे दोनों जहान समझ जाए। अंदाज बदल बदल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में कहीं जिक्र नेमत का हुक्म दिया और जो अल्फाज मैंने तिलावत किए इनमें अल्लाह ने तहदीस नेमत का हुक्म दिया। कहीं फरमाया नेमत को याद रखो, कहीं फरमाया नेमत का जिक्र करो, कहीं फरमाया नेमत का चर्चा करो। नेमत को याद रखो, नेमत का जिक्र करो, नेमत का चर्चा करो। क्यों? सबब यह है कि जब इंसान किसी नेमत को याद रखता है या उस नेमत का बतौर नेमत के जिक्र करता है तो फिर जिसने अता की है उसका भी जिक्र करता है। ये हो नहीं सकता कि किसी इनाम का जिक्र करे और जिसने दिया उसका जिक्र न करे, किसी नेमत का जिक्र करे और देने वाले का जिक्र न करे, ये हो नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों के जिक्र से अपनी याद दिला रहा है। उसकी नेमतों का जिक्र करोगे तो वो देने वाला याद रहेगा। हम नेमतों का जब जिक्र करेंगे तो देने वाला याद आएगा।
اور جب دینے والا یاد رہے گا تو پھر اس کا شکر بھی یاد رہے گا. کیونکہ جب آپ پہ کوئی انعام کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، جب وہ یاد رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا شکریہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے. لیکن اگر انعام ہی یاد نہ رہے تو پھر دینے والا کب یاد رہے گا؟ اللہ رب العزت نعمتوں کے ذکر سے اپنی یاد دلا رہا ہے، اور اپنی یاد کے ذکر سے اپنا شکر یاد دلا رہا ہے. اور شکر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو اگر تم شکر کرتے رہے تو جو نعمتیں میں نے دی ہیں انہیں ایک تو قائم رکھوں گا، مٹنے نہیں دوں گا، اور دوسرا پھر ان نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. شکر سے نعمت کم نہیں ہوتی بلکہ نعمت بڑھتی ہے. تو ہمارے ہاں جو نعمتیں گھٹتی جا رہی ہیں، جو چیزیں گھٹتی جا رہی ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان پہ شکر نہیں کیا بلکہ ان پہ الٹا کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی. تو جس کے سبب سے جس نے نعمت دی وہ پھر چھین رہا. آپ اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. پہلے بجلی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے. گیس تھی، اب نہیں ملتی. گندم کا بحران ہے، بیمار ہیں تو دوائی نہیں ہے. بچے سیکھنا چاہتے ہیں مگر تعلیم کا فقدان. ملک کی معیشت خسارے میں، مزید زوال کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. اب یہ تو ہے پوری قوم اور ملک کی حالت. اب ایک فرد کی حالت دیکھیے تو وہ بھی ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہے. کسی کو اللہ نے رزق دیا تو صحت چھین لی ہے، کسی کو صحت دی ہے تو رزق تنگ کر دیا، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کی فرما برداری نکال دی. کوئی نہ کوئی ٹینشن، پریشانی عذاب کی شکل میں ہر شخص پہ مسلط. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر نہیں کیا، اور جرم یہ کیا کہ اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم نے اس کی نافرمانی شروع کر دی. تو یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت اس لیے بار بار ارشاد فرماتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کرنا کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک النعمت الکبریٰ ہے، سب سے بڑی نعمت. مگر اس نعمت کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ یعنی مجلس میں تو ہر شخص عاشق رسول نظر آتا ہے اور سرکار کے ذکر پہ جھومتا نظر آتا ہے اور ہاتھ جھنڈے بنا لیتا ہے اور نعرے بھی لگاتا ہے. مگر امام الانبیاء کے غلام ساری زندگی تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف پشت کر کے رکھتا ہے. لیکن ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ان کے آنے کی خوشی ہے، مگر ان کے کہنے پہ عمل نہیں ہے. جو زندگی بھر فرماتے رہے اس پہ عمل نہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ انہی کے ذکر کی مجلس میں انہی کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ ڈھول ڈمکے، یہ راگ باجے، یہ میوزک، یہ موسیقی. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان ربی حرم علی الخمر والمیسر والخوبۃ والقنین. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ ڈھول ڈمکے، یہ راگ باجے، میں ان کا خاتمہ کر دوں. اور آج ذکر نبی کی مجلس میں گوئی اور گلوکار ہے.
وہ خود نبی کی شریعت سے کھیل رہے ہیں اور کوئی انہیں چپ نہیں کروا سکتا کہ وہ بدبخت لوگ امام الانبیاء کا ذکر بھی کجریوں کے لہجے میں کر رہے ہیں، طوائفوں کے لہجے میں ذکر رسول ہو رہا کہ پہلے ان کے گانے سنتے ہیں، پھر وہ طرز پکاتے ہیں، پھر گانے کی طرز پر نعت نبی چڑھا دیتے ہیں۔ اور ہم اتنے احمق ہیں اور اتنے نادان لوگ کہ نبی کے ذکر کی مجلس میں سٹیج پر نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم داد بھی دیتے اور امداد بھی دیتے، امداد بھی دیتے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملونان فی الدنیا والآخرہ، آقا نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ جہاں سے بلند ہوتی ہیں اوپر سے رب کی لعنت اترتی ہے۔ میں ورڈنگ کے ساتھ لفظوں کے ساتھ متن حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں سے دو آوازیں اٹھتی ہیں بلند ہوتی ہیں اوپر سے رب کی لعنت اترتی ہے۔ کون کون سی آوازیں؟ فرمایا رنت عند مصیبت ومزمار عند نعمت۔ فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، عورتیں جب اونچی آواز میں چیختی اور چلاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ پیٹنا اور ماتم کرنا اس سے بھی بڑا حرام کام ہے۔ تاریخ حدیث کی سب سے آتھینٹک کتاب ہے بخاری شریف، اس میں حدیث ہے امام الانبیاء نے بات ہی یہاں سے شروع کی، فرمایا فلیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو مصیبت کے وقت ماتم کرے اور کپڑے پھاڑے اور نوحے پڑے اور بین کرے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیٹنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے۔ تو جو عورتیں چیختی چلاتی ہیں اوپر سے رب کی لعنت اترتی ہے۔ نمبر ایک رنتن عند مصیبت اور مزمار عند نعمت، جس گھر میں خوشی کا موقع ہو۔ نمبر دو حضور فرما رہے جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، منگنی ہو، عقیقہ ہو، شادی ہو، ولیمہ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس گھر سے ڈھول ڈمکوں کی آواز اٹھے، راگ باجوں کی آواز اٹھے، میوزک اور موسیقی کی آواز بلند ہو، اوپر سے رب کی لعنت اترتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے حضور کے ساتھ کہ تاجدار کائنات کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تاجدار کائنات ہی کا ذکر ہو رہا ہو، آقا کے نام پہ محفل سجی ہوئی ہے۔ وہ قوال ہے نا، وہ قوالی پڑھتا ہے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ میں حیران ہوتا ہوں بھئی جس تاجدار حرم سے نگاہ کرم مانگ رہا ہے وہ ظالم کا بچہ اس قوالی میں ہر وہ باجا بجا رہا ہے کہ جس کو تاجدار حرم حرام قرار دے گئے۔ یہ کھیل ہو رہا ہے حضور کی شریعت کے ساتھ کہ تاجدار کرم جس شہر کو حرام قرار دے گئے وہی باجے بجا کر ظالمو تم تاجدار کرم سے نگاہ کرم مانگ رہے ہو، تاجدار حرم سے نگاہ کرم مانگ رہے ہو۔ قوم کس راستے پہ چل پڑی؟ یہ گویے شریعت بتائیں گے کرم کرنے کے لیے تاجدار کائنات کی شریعت سے کھیل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو تاجدار کائنات کے ارشادات سنا رہا ہوں۔ یہ جلسے حضور نے اس لیے شروع نہیں کیے تھے کہ لوگ محفلوں میں آئے اور کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جائیں۔ یہ جلسے امام الانبیاء نے اس لیے شروع نہیں کیے تھے کہ گویے اور گلوکار اسٹیجوں پہ مسلط ہو جائیں اور امام الانبیاء کی تعلیمات سے کھیلنے لگ جائیں۔ یہ جلسے اس لیے شروع ہوئے تھے اسلام میں کہ آنے والوں کو رب کا فرمان سنایا جائے، نبی کی حدیثیں سنائی جائے۔ لیکن آج دیکھ لیں بڑی بڑی محفلیں اور محافل نعت اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ صفر جا رہا ہے، اس کا رزلٹ پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس میں تاجدار کائنات کی تعلیمات ہی نہیں ہوتی۔ جتنے آتے ہیں نا یہاں مائک پہ الا ماشاء اللہ
اکثر کی طلب وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ قوم کی کمزوری کس شے میں ہے، کہ قوم کا ذوق کس شے میں ہے۔ اگر دیکھا کہ گولڑا شریف کے سارے مرید بیٹھے ہیں تو ساری ربائیوں میں گولڑے کا ہی ذکر کر دیا، اگر دیکھا موڑا شریف کے بیٹھے ہیں تو ربائیوں میں موڑا شریف کا ذکر کر دیا، اگر نعت میں حضور کا نام ہے ہٹا کر پیر کا نام لگا دیا، کیونکہ پیر کے نام پہ مرید جھومیں گے اور جیبیں خالی کریں گے۔ انہوں نے بڑی بڑی کانفرنسوں کو پتلی تماشا بنایا ہوا ہے، پتلی تماشا بنا رکھا ہے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو مجمع کا ذوق دیکھ کے بات نہ کرے، آقا کی لٹی ہوئی امت کی ضرورت دیکھ کے بات کرے۔ اس قوم کی ضرورت کیا ہے کہ بنیادی ضروری مسئلے بھی ہمارے بچوں کو معلوم نہیں، کیونکہ جلسے بنے تھے شریعت سیکھنے کے لیے، تو شریعت تو سیکھی سکھائی نہیں گئی، بس جلسوں میں طبیعت چلتی رہی، شریعت نہیں چلی حضور کی۔ یہی سبب ہے کہ بنیادی ضروری مسئلے وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے بنگلے دیکھے، 8 کنال میں کوٹھیاں، اور لوگ دکھاتے بھی آئیں گی دعا کرتے نہیں کوٹھی بنوائی، اور پھر بتائیں گے کہ 50 لاکھ روپیہ ہم نے کچن پہ لگا دیا اور 30 لاکھ روپیہ ہم نے لیٹرین پہ لگا دیا، اندر شائننگ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، مگر رونا آتا ہے کیونکہ شریعت نہیں سمجھی، شریعت نہیں سیکھی، آداب زندگی شریعت کے مطابق نہیں سیکھے۔ جس کوٹھی میں ٹائلٹ پر 30 لاکھ لگ گئے، رونا آتا اس کوٹھی میں مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے 2 ٹوٹیاں نہیں لگ سکی۔ یہ بیسن تو انگریزوں کا لیونگ سٹائل ہے، یہ بیسن یہ انگریزوں کا کلچر ہے، اور ہم بیسن پہ ہی وضو کر رہے ہیں، اور سارے ناپاک چیزیں پاک کپڑوں کو پھر ناپاک کر رہے ہیں، اور پھر بیسن کتنے ناپاک ہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ ہر گھر میں بچیاں پڑھی لکھی ہو گئی مگر دنیاوی تعلیم، دین کی تعلیم ہی نہیں۔ بچیوں نے ایم ایڈ کر رکھا، MSc کر رکھا، MPhil کر رکھا، ماسٹر کی ڈگریاں لے رکھی، BA BEd ہے بچیاں، مگر کملی والے کی شریعت اتنی بھی نہیں سمجھی کہ جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا ہے۔ خبری کو نہیں کہ مسائل بیان ہی نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہماری سننے کی طلب رہی۔ غور کرنا جو میں مسئلہ بتانے لگا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہر گھر میں بچیاں نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش لگاتی ہیں، اور جو دلہنیں آتی ہیں، نئی شادی شدہ دلہنیں کسی گھر میں پہنچتی ہیں، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، دلہن آ جاتی ہے تو وہ 6 مہینے نیل پالش نہیں اترنے دیتے، اور سال میک اپ اور نیل پالش نہیں اترنے دیتے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں اور نئی شادی ہوئی ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ پالش یہ پینٹ کی طرح اللہ کے بنائے ہوئے ناخنوں کو چھپا دیتی ہے۔ جس لڑکی اور عورت نے پالش لگائی ہو، نیل پالش، اور اس کا جسم ہو جائے ناپاک، وہ 7 سمندروں میں بھی غسل کر لے اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا، کہ جب تک وہ یہ پالش نہیں اتارے گی اس وقت تک اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوگا، اور اتار کر جب تک شریعت کے مطابق غسل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ناخنوں تک جب تک پانی نہیں پہنچے گا اس وقت تک اس کا غسل ہی نہیں ہوگا، جسم پاک ہی نہیں ہوگا۔ تو جس دلہن میں 6 مہینے ہو گئے شادی کو اور 1 دن بھی نیل پالش اترنے نہیں دی، اس پر کتنی بار غسل واجب ہو چکا، جسم پلید در پلید ہوتا رہا، ناپاک در ناپاک ہوتا رہا، اور غسل ایک بار بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوا، اور پھر انہی ناپاک ہاتھوں کے ساتھ وہ آٹا گوندتی رہی، انہی ناپاک ہاتھوں کے ساتھ وہ روٹیاں پکاتی رہی، اور گھر کے نمازی بزرگ بھی کھاتے رہے، تو سینے میں جو چراغ تھے وہ بھی بجھ گئے۔ بچیوں نے MA کر لیا مگر شریعت کتنی سیکھی، BA کر لیا مگر شریعت کتنی سیکھی، اس لیے کہ دنیا داری اور دنیا کی تعلیم پہلے نمبر پہ آ گئی، اور مصطفیٰ کی شریعت چپ سے 5ویں نمبر پہ چلی گئی، پشت کر لی حضور کی شریعت کی طرف۔
اور پھر بچیاں ناخن بڑھا لیتی ہیں، ناخن بڑھا لیتی ہیں. یہ ایک نئی بیماری لگ گئی. یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے تو ان کی کاپی ہو رہی ہے کہ ناخن بڑھا لیتی ہیں. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسے ہیں جو ہر نبی کی سنت رہی ہیں اور جن کا تعلق انسانی نیچر اور فطرت کے ساتھ، اس سے انسانیت کی پہچان ہوتی. اور اس میں میرے آقا نے فرمایا ہر ہفتے کو جمعے یا جمعرات کو ناخن کاٹنا یہ ہر نبی کی سنت. ناخن بڑے ہونا یہ پہچان ہے جانوروں کی، اور ناخن کاٹنا یہ ہر نبی کی سنت. تو امام الانبیاء کے غلاموں اب بتائیے کہ ہمارے ہاں بچی جتنی پڑھ جاتی ہے نا اتنی زیادہ فیشنیبل ہو جاتی ہے. یعنی جتنی پڑھ گئی اتنی بگڑ گئی، کیونکہ کالجز میں سکولوں میں تعلیم ہی غیر اسلامی دی جا رہی ہے. اور جو لیکچرر اور استانیاں پڑھانے آتی ہیں نا بچیوں کو، آپ ان کا لباس دیکھیں کیسا لباس پہن کے آ رہی ہے پڑھانے کے لیے. میں ایک کالج میں گیا تو میں حیران ہو گیا. تو میں نے پرنسپل سے پوچھا، میں نے کہا یہاں اس کالج میں جو پڑھانے آ رہے ہیں، جن سے بچیوں نے سبق لینا، جنہیں فالو کرنا، جو بطور ماڈل بنے گی ان کے سامنے، ان پڑھانے والیوں کے لیے کیا گورنمنٹ نے کوئی لباس کا ضابطہ اخلاق نہیں بنایا کہ ان کے سر تو کیا ان کے گلے میں بھی دوپٹہ نہیں جو پڑھانے آ رہی ہے، ان کے ہاتھ بازو تو کیا ان کے کاندھے تک ننگے تھے، ان کے بین تو کیا ان کے گلے اتنے کھلے کہ ان کی نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آ رہی تھی. جب بچیوں کو پڑھانے والیوں پر سکول میں رب رسول کی لعنتیں اترتی رہتی ہیں تو آگے خاک تعلیم دے گی ہماری بیٹیوں کو. اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعبیر. اقبال کہتا ہے تیرے جسم کی اٹھان میں انگریز نظر آتا ہے، کملی والا نظر نہیں آتا. اس کا سبب یہ ہے کہ تیری تعلیم ہی انگریز کے ماحول میں ہوئی ہے. تیرا لباس انگریز جیسا، تیری شکل و صورت انگریزوں جیسا، تیری تعلیم اور سلیبس انگریز کا بنایا ہوا. اس لیے تجھے مدینے کی جھلک کہاں سے نظر آئی. تو یہ صورت حال ہے. تو کیا امام الانبیاء صرف جنگوں سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا صرف جلوسوں سے خوش ہو جائیں گے؟ آج ہمارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہر سال میلاد کے جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں، بینر بڑھتے جا رہے ہیں، چراغاں بڑھتا جا رہا ہے. مگر ایک پہلو پہ نظر ہے، ادھر بھی تو دیکھ کہ ہر سال اگر میلاد کے جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمارے معاشرے کی بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے جا رہے ہیں. ادھر بھی تو دیکھ، ادھر اگر چراغاں بڑھتا جا رہا ہے تو بہو بیٹیوں کے فیشن بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال ایک نیا فیشن اور جسم کے کپڑے گھٹتے جا رہے ہیں. عورتیں پورے بازو پہنتی تھی، بازو ختم ہو گئے. اور میں حیران ہو گیا جب میں دبئی اور شارجہ میں خطاب کے لیے گیا تو میں چونکہ یورپ بھی جاتا رہتا ہوں تو وہاں کے شاپنگ مال باہر جو لیڈیز کا ریڈی میڈ کپڑے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے بھی سکرٹ پہنتی ہیں، اوپر شرٹس ہوتی ہیں یا بنیان یا اس طرح کی چیزیں. تو دبئی کے شاپنگ مال پہ میں نے صرف یہی کپڑے دیکھے لگے. میں نے کہا کہ یہاں اتنے عیسائی رہتے ہیں، اتنی عورتیں رہتی ہیں یہاں کافروں کی کہ سب لباس ہی. انہوں نے کہا یہ عربی عورتیں پہنتی ہیں یہ لباس ہے. کافروں کے اور مسلمانوں لباس میں فرق ہی کوئی نہیں رہا. ان کے کلچر اور ہمارے کلچر میں فرق ہی کوئی نہیں رہا. ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں، ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں. کافر کون ہوتا ہے؟ جس کا نہ کوئی نبی ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے. اور مومن کون؟ جس کا رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے اور خدا بھی ہوتا ہے. تو کافر کا چونکہ نہ کوئی خدا ہوتا ہے نہ کوئی نبی ہوتا ہے تو کافر کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ قرآن پڑھیے. اللہ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ محبوب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس بدبخت نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا. یعنی کرنا تو وہ چاہیے نا جو
خدا چاہتا ہے اور کافر وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی رسول نہیں ہوتا، وہ من چاہیے زندگی گزارتا ہے۔ اور مومن کا چونکہ خدا بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، تو مومن اور کافر میں فرق کیا ہے کہ کافر چلتا ہے اپنی مرضی پر، مومن زندگی گزارتا ہے رب رسول کی مرضی پر۔ کہ اگر مومن بھی چلے اپنی مرضی پہ تو کافر اور اس میں فرق کیا رہا؟ اب ایمان سے بتائیے ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں یا رسول کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ زندگی میں اسلام نہیں، بہو بیٹیوں کے لباس میں اسلام نہیں، اولاد کی تعلیم میں اسلام نہیں، ہمارے بازاروں میں اسلام نہیں، ہماری اسمبلیوں میں اسلام نہیں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ اسلام نہیں۔ اور ملک کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ لوگ رہتے کون ہیں؟ کہ سب مسلمان، مگر زندگی میں اسلام نہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا 1500 سال پہلے میری امت پہ وقت آنے والا ہے، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ہر کوئی کہے گا مسلمان ہوں مگر اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تو تاجدار کائنات کیا اس لیے تشریف لائے تھے کہ جھنڈے تو ہم آقا آپ کے لگائیں گے مگر زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ جلوس میں تو لاکھوں ہوتے ہیں، جلوس میں لاکھوں ہوتے ہیں، اور ہر کوئی سمجھتا ہے میں حضور کا عاشق ہوں اور دیوانہ ہوں، مگر نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ کون سی محبت تھا کہ سب سے بڑھ کر تو تاکیدی نماز کی آئی ہے، 750 بار فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اور جس نبی کا میلاد کر رہے ہیں انہوں نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا کام اپنے رب کو سجدہ کیا تھا۔ تو میرے آقا نے بتا دیا رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے۔ اب کوئی شخص اگر الیکشن فائٹ کرے، الیکشن لڑے، تو الیکشن سے پہلے کارنر میٹنگ ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اپنے ووٹر تیار کیے جاتے ہیں، اپنا پیغام اور میسج کنوے ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے خود الیکشن لڑا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔